عبداللہ بن حذیفہ کی سرکردگی میں ایک فوجی دستہ محاذ جنگ کے لیے جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک کر وہ رومی علاقے میں چلا گیا۔ رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس وقت حاکم کیسر روم تھا۔ سپاہیوں نے انہیں کیسر کے دربار میں پیش کیا اور بادشاہ سے انعام و کرام لے کر رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں تھے اور درباری ان کو اور ان کے ساتھیوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر نفرت اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے چہرے پر عجیب اطمینان اور سکون تھا۔ کیسر نے حضرت حذیفہ سے ان کے مذہب اور قوم کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اپنا مذہب اور قوم بتا دی۔ اس نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ آپ نے خوف سے بے نیاز ہو کر پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہیں عزت و مرتبے والا بنا دوں گا۔ آپ نے ایک لمحہ بھی سوچے بنا جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ ناممکن ہے۔ میں 1000 مرتبہ بھی موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ جواب سن کر بولا، میں نے تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم بالکل ویسے ہی ہو، لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے تم میرا دین اپنا لو، میں تمہیں اپنا خاص وزیر بنا لوں گا۔ آپ نے کہا، خدا کی قسم، تم دین بدلنے کے عوض مجھے اپنی پوری سلطنت اور میرے وطن کی بادشاہت بھی دے دو تو میں پھر بھی اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ زنجیروں میں بندے قیدی سے انکار سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آ گیا اور وہ بولا، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ آپ نے جواب دیا کہ کرا دو قتل، لیکن میں اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ کو قرآن کی سورۃ النحل کے یہ الفاظ یاد آ گئے، جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے جسم پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا، اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور ساتھ ہی اسے پھانسی کے بارے میں کچھ ہدایات دیں۔ جلاد تک بادشاہ کا حکم پہنچا دیا گیا۔ حضرت حذیفہ کو تختے سے باندھ دیا گیا اور جلاد نے نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو ہدایت دی تھی کہ تیر دل میں نہیں، ہاتھ پر مارا جائے کہ ان کا بازو زخمی ہو اور وہ درد سے بیزار ہو کر اس کا دین قبول کر لیں۔ درد کی وجہ سے آپ کی پیشانی پسینے سے بھر گئی، مگر آپ نے زبان سے اف تک نہیں کی۔ بادشاہ نے پھر انہیں دین چھوڑنے کی بات کی، مگر انہوں نے پھر دین بدلنے سے انکار کر دیا۔ تیر اس بار ان کے دونوں پاؤں کے درمیان میں لگا۔ اس دفعہ بادشاہ کو لگا کہ آپ کچھ خوف زدہ ہیں۔ اس نے چوتھی بار انہیں پھر دین بدلنے کے لیے کہا، مگر آپ نے پھر انکار کر دیا۔ اب بادشاہ کو اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اس بار اس نے ایک بہت ہی عجیب، بہت ہی خوفناک اور وحشتناک حکم دیا۔ اس نے کہا کہ ایک دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے اور اس میں قیدیوں کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑے سے میدان میں آگ جلائی گئی اور دیگ میں تیل ڈال کر اسے اچھی طرح گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کی قوم کے 2 افراد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ کو پہلی بار پریشانی ہوئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے آثار اب نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے انجام سے خوف زدہ تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ ان کو ڈرا رہا ہے، لیکن اب انہیں خدشہ ہوا کہ سچ میں بادشاہ ایسا کر نہ دے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے دل دہلا دینے والے الفاظ سنائی دیے، ان قیدیوں کو اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور حضرت حذیفہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دونوں مجاہد چشمے زدن میں زندگی سے آزاد ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ اب تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، اب بھی چھوڑ دے اپنے دین کو۔ اس بار بھی ان کا انکار سن کر بادشاہ نے انہیں بھی دیگ میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ سپاہی انہیں گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ بادشاہ سمجھا کہ آپ موت کے خوف سے رو رہے ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو روک دیا۔ درباری بھی حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو قیدی رو رہا ہے، وہ دردناک موت کا تصور کر کے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آخر تم نے اپنا فیصلہ بدلنے کا ارادہ کر ہی لیا، تم اعلان کرو کہ تم میرا دین قبول کرتے ہو۔ آپ کے جواب سے نہ صرف بادشاہ بلکہ درباری بھی حیران رہ گئے۔ نہیں اے ظالم بادشاہ، میں تمہارا مذہب ہرگز قبول نہیں کروں گا، تو پھر تم کس لیے رو رہے ہو؟ آپ نے کہا، اے احمق بادشاہ، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں تو اس حسرت پہ رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس 1,00,000 جانیں ہوتی اور میں ہر جان اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر خدا کی راہ میں قربان کر دیتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ بادشاہ سمیت تمام درباریوں پر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے پھر ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا، اے قیدی، اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔
حضرت عبداللہ نے بے یقینی سے دیکھا اور پوچھا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تب حضرت حذیفہ کے سامنے پھر قرآن کی ایک آیت آ گئی، جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے تھے کہ بادشاہ بزدل ہے اور اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بے تکی شرط رکھی تھی۔ بادشاہ نے اپنی شکست کے بعد اب بڑے دربار میں اس کا سر چوم کے اس کی عزت اور اپنی ذلت کا اظہار کرنے کے لیے یہ بے تکی شرط رکھی ہے۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں نے بادشاہ کی یہ بے تکی ضد مان لی تو اس سے میرے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، مگر میرے ساتھیوں کی قیمتی جانیں بچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے بادشاہ کا سر چوم لیا۔ بادشاہ نے فوراً انہیں اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد بولے اے عبداللہ بن حذیفہ تم پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ کا سر چوم لے، اور آپ نے بڑھ کر سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آغاز اسلام میں ہی دین قبول کر لیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔